اللہ جل مجدہ کا شکر و احسان جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر ہم سب کو یہ اجتماع رحمت و برکت اور اجتماع ہدایت نور، اجتماع محبت و عشق اور اجتماع محبت و عقیدت الہیہ اور غلامی رسول کی خیرات حاصل ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اور یہی بات نصیب قرآن و حدیث سے ہم سب کو ہوئی ہے، اللہ نے 4 فرض ظہر کے 2 کر دیے جمعہ کے دن۔ کیوں؟ تاکہ لوگ قرآن و حدیث سے سبق اور خیر پا کر اپنے ایمان و عمل اور تربیت اور زندگی کو بہتر سے بہترین کرتے ہوئے اللہ رسول کی رضا پا سکیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا سمجھا نہیں جاتا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، برکت والے ہیں جو اس طرح سے جمعہ سے پہلے وقت نکال کر، وقت شروع نہیں ہوتا تو آپ برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر برکتیں، سعادتیں اور دنیا و آخرت کی برکتیں اور خیر عطا فرمائے، نفع عطا فرمائے۔ ہمارا مضمون آج ہماری 6ٹھی نشست، 6th سٹنگ ہو رہی ہے ہماری سورہ مزمل شریف کے حوالے سے، 7ویں، 6 ہو چکی، 7ویں کی نسبت بھی پیاری ہوتی ہے۔ اور ہمارے حضور کے مہمان مدینہ پاک کے بھی اس محفل میں آ چکے ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں، ہمارے شہباز بھائی ہیں، ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میرے محبوب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، آہستگی سے پڑھیے۔ آہستہ مراد ٹھہر ٹھہر کر، توجہ کر کر، غور کر کر۔ یہ رب باری تعالیٰ نے اسلوب بتایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے، اگر داؤد علیہ السلام کے اللہ کی حمد اور تورات و زبور پڑھتے ہوئے ہوائیں رک جاتی تھیں، فضائیں رک جاتی تھی، پرندے رک جاتے تھے، تو تاجدار کائنات کا کلام بھی پورے عالم کے اندر گونجتا تھا، اور آقا علیہ السلام کا کلام تو جن سن کر بھی روتے تھے۔ یہ تلاوت اعجاز قرآن بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی مضمون کو ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ الزمر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَشِّرْ عِبَاد، اے میرے حبیب خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو۔ خوشخبری ہے میرے بندوں کے لیے۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ بندے جو میرے کلام اور قول کو سنتے ہیں، یعنی قرآن کو سماعت کرتے ہیں، قرآن پر غور کرتے ہیں، قرآن کو سماعت کرتے ہوئے اس کے اندر گم ہوتے ہیں۔ اور فرمایا فیتبعون احسنہ، پھر صرف سنتے نہیں ہیں، اس کے بہترین پہلو کی اتباع بھی کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ رذائل اخلاق کی بات ہو تو اس رذائل اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، حسن اخلاق کو اپناتے ہیں۔ محبت رسول اور عقیدت کی بات آ جائے تو عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے شیطانی خیالات و فکر کو دور کرتے ہیں، محبت، چاہت اور غلامی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان کی یہ فکر عمل میں نظر آتی ہے کہ دیکھنے والا جان جاتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ جب وہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا اولئک الذین ھداھم اللہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ رب العزت نے عقل ساروں کو دی ہے، سمجھ
عطا کی ہے سب کو، مگر جو ایسے بندے ہوں، دو باتیں کہیں، ایک میرا کلام سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کے بہترین پہلوؤں پر عمل کرنے کے اختیار کرتے ہوئے اتباع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک تو ان کو خوشخبری ہے پہلی، دوسرا وہ ہدایت والے ہیں، اور تیسرا کہا وہی اصل میں عقل والے ہیں، عقل ان کے پاس ہے، اللہ نے ان کو عقل سلیم دے دی ہے، وہی اصل میں عقل مند ہیں۔ اور جو یہ نہیں ہے، جو قرآن کو سن نہیں رہے، اتباع نہیں کر رہے، تو خود ہی جان لے پھر اس کے مقابلے میں کہاں جائیں گے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بات آئی۔ پھر فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، فرمایا اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر رب بیان فرماتا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، اور ہم نصیحت کی طرف نہیں آ رہے۔ اور پھر قرآن کو پڑھتے ہوئے صرف قرآن پڑھا نہ جائے، اس کو سمجھا جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر ارشاد فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے کو، تلاوت کو کتنا خوبصورت کرنا چاہیے، اس پر حدیث آ رہی ہیں آگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، زندگی ساری حضور کی نوکری کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ہمارے پاکستانی لہجے کا قرآن کی بات نہیں، قرآن کا لہجہ وہ ہوگا جو رب نے اور حبیب نے عطا فرمایا اور جو اس کی اتباع والے آئے۔ ان سے پوچھا، فرمایا ان ھذا القرآن نزل بحزن فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، یہ غم سے لبریز ہے، اور فرمایا جب تم اسے پڑھا کرو تو رویا کرو، قرآن ختم کرنے کے بجائے اس پر غور و تفکر کر کے رویا کرو۔ حضور نے فرمایا جسے رونا نصیب نہیں ہوتا، رونا نہیں آتا، وہ رونے والی شکل بنا لیا کرے تاکہ اس پر اس رب باری تعالیٰ کے کرم و رحمت کی خیر پڑ سکے۔ اور فرمایا اور نغمگی کے ساتھ اس کو پڑھا کرو، خوش الحانی کے ساتھ، قرآن کو نغمگی اور خوش الحانی سے پڑھو۔ اور فرمایا پس جو اس کو خوش الحانی اور صوت نغمگی اور حسن صوت کے ساتھ نہیں پڑھتا، سرکار نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں شامل ہی نہیں ہے۔ اب یہ ان حفاظ کے لیے بھی بات ہے، ان قراء کے لیے بھی بات ہے، مصلی سنانے والوں کے لیے بھی بات ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے تو قرآن وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ختم کرنے کے لیے کہ خیر پانے کے لیے؟ اگر تو ختم کرنا ہے، بس ختم قرآن ہے تو وہ مل جائے گا، مگر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کو ایسے پڑھو کہ اس میں خوبصورتی آئے، روانی ہو، غم سے لبریز لہجہ ہو، کیفیت غم و محبت میں پڑھو کہ رب نے 114 سورتیں اپنے محبوب کے ذریعے اتنا بڑا خط ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم سے باتیں کی ہیں، ہمارا خیال رکھنے کی بات کی، ہمیں ہدایات کی، ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو ایسے نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب قرآن کو، اس کو پڑھنے کا اجر کیا ہے، اب وہ بھی سنیں۔ حضور کی حدیث، یہ بخاری مسلم کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یتغنى بالقرآن۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بات پر اتنا اجر نہیں دیتا جتنا اجر ترنم کے ساتھ قرآن پڑھنے پر اب عطا کرتا ہے۔ ہائے ہائے، قرآن کو ترنم سے خوبصورت انداز میں پڑھنے پر رب جتنا اجر دیتا ہے نا، جتنا راضی ہوتا ہے،
اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو قرآن کی ایک آیت کو اس ذوق سے سنے کہ قرآن کی آیت ہے، اس کا اجر یہ ہے الصبیر، ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، حجاز مقدس میں پہاڑ ہے، رب فرماتا ہے ایک آیت کا اجر رب اس الصبیر پہاڑ کے برابر عطا کرتا ہے۔ یہ بات کیا ہم واقعی اپنی فیملیز پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ قرآن ایسا پڑھ سکیں؟ کتنے ہیں جتنے صبح اٹھ کر یا شام یا 24 گھنٹے میں یا ہفتے میں اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کو شوق دلایا ہو جو جڑا سونا قرآن پڑھے گا میں انہوں کھانا کھواؤں گا؟ کتنے ہیں ہم؟ بیٹھ کر کہا بیٹا 4 آیتیں پڑھو نا ذرا، آپ بھی پڑھو آپ بھی پڑھو آپ بھی پڑھو۔ کبھی ہم بیٹھ کے نشست کی ہو تو پھر قرآن نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بس قاری صاحب تو پڑھا رہے ہیں، اگر پڑھا رہے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو کتنا شوق دلایا؟ اس کے مقابلے میں اسکول کا پوچھیں گے، کام کیا؟ سر کا کام کیا؟ رزلٹ کیا آیا؟ کتنے نمبر آئے تمہارے سائنس میں؟ انجینئرنگ میں کتنے آئے؟ قرآن کی دفعہ بس ٹھیک ہے نا پڑھا دیا، اور ایک دفعہ پورا کرنے کے بعد کبھی قرآن کو ذوق کے ساتھ رہنے نہیں دیا، سمجھا بس ختم کروانا تھا، ناظرہ آ گیا۔ میں آپ کو بڑے دکھ کی بات بتا رہا ہوں، میں استاد ہوں، مجھے 13-14 سال ہو گئے وابستہ ہوئے اسکولنگ سے، چیزوں سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے۔ میں آپ کو حق بات بتا رہا ہوں، ہمارے بچوں کو 70 سے 80% قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میری بات کا دکھ نہ منائیے، میں دکھ سے بات کر رہا ہوں۔ تو جب قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کے اندر جو ترجمہ کی ہدایات ہے وہ کب آئیں گی؟ اور جب ہدایت نہیں آئے گی تو زندگی سنورے گی کیسے؟ اور سنورے گی نہیں تو پھر یہ نمونہ حیات آقا کی اتباع والا کب بنے گا؟ خود اندازہ کر لیں بھائی، انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں، چکھا ہی نہیں۔ یہ غور کرنا ضروری ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ بھی میرا حق ہے کہ میں حضور کی منبر سے سچی اور حق بات بتاؤں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات فرمائی، سبحان اللہ۔ حضور نے حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، ابو داؤد کی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، خوبصورتی بخشو۔ ایک حدیث میں آیا ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا گلا بڑا خراب رہتا ہے۔ کیا؟ گلا بڑا خراب رہتا ہے، میں کیا کروں؟ حضور نے کہا قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایسے کتنے قرآن کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھیوں کو جانتا ہوں جو ویسے بولتے ہوئے پرابلم کبھی گلے کی ہو جائے تو پرابلم، جب پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں گلا کھل گیا، پڑھ رہا ہوں میں۔ ایسا ہوتا ہے، قرآن اپنا اعجاز دکھاتا ہے۔ جب قرآن نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس کو پڑھے اور رب خیر نہ ڈالے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی حضور کے، فقیہ صحابہ، مفسر صحابہ، قاری صحابہ، ان کی آواز اتنی پیاری حضور کو لگتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لگتا ہے ابو موسیٰ اشعری آپ کی آل کو آل داؤد کی خوش الحانی ملی ہے، داؤد علیہ السلام والی خوش الحانی ملی ہے انہیں۔ اتنا خوبصورت قرآن حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھتے۔ حضور نے فرمایا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کی مانند ہے، جیسے کوئی دکھا کر دوسروں کو میں دے رہا ہوں تم بھی دو۔ قرآن پڑھنے والا دوسروں کو رغبت دیتا ہے کہ تم بھی پڑھا کرو، اجر اتنا ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حوالے سے میں ایک اور، حضور جب قرآن سنتے خود بھی سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، کون عبداللہ ابن مسعود؟ حضور کے نالین مقدسہ کو اور آقا کے مسواکوں کو اٹھانے والے، صاحب السواک والنالین۔ کتنی بڑی ڈیوٹی ہے۔ فقیہ، مفسر، محدث صحابہ میں شامل، مفتی صحابہ میں شامل۔ کل حنفیت کا مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علم پر ہے جو کوفہ میں آ کر انہوں نے دیا۔
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ، مجھے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی حضور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ رب نے آپ پر تو اتارا ہے اور آپ سے تو ہم سنتے ہیں. فرمایا نہیں، میری خواہش ہے کہ میں اسے دوسروں سے سنوں، میں دیکھوں تو صحیح میرے صحابی، میرے جو مرید ہیں، میرے جو شاگرد ہیں، وہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں. میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب اس آیت پر پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت پر پہنچے نا حبیب، وہ کیا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ یعنی اس کے نبی کو لائیں گے، اور حبیب سارے نبی اپنی امت پر گواہی دے چکے ہوں گے، اور پھر بھی ہم کہیں گے حبیب اب تو آ، ان سب پر تیری گواہی ہوگی تو سب قبول ہوگا. تاجدار کائنات کو گواہ لایا جائے گا، سارے نبیوں کی گواہی پر بھی گواہ حضور ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا، ساتھ ہی کہا کف او امسک فرأیت عینیہ تذرفان. حضور نے کہا بس رک جاؤ، رک جاؤ. میں رک گیا تو میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، جیسے آقا اپنے رب کے شکرانے کے نفع کی کیفیت میں آنسو روا ہو گئے. مولا تیرا اتنا کرم. تو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حضور کی شان کیا، قرآن پڑھیں گے تو آئے گی. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جب آپ قرآن پڑھتے تو کیسی گریہ و بکا ہوتی. حضرت عبداللہ بن عروہ بن زبیر بیان کرتے میں نے اپنی دادی جان حضرت اسما بنت ابی بکر سے سنا. کیسی خواتین ہیں، حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ، عبداللہ بن زبیر کی امی جی، کیا شاندار خاتون ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا حضور جب قرآن سنتے تو کیا کرتے، ان سے پوچھا. آپ نے فرمایا ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جیسے اللہ نے ان کا وصف بیان کیا. اور راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا بے شک بعض لوگ ایسے بھی ہیں، سنیں ایسے بھی ہیں تھے حضور کے دور میں. کہتے ہیں نا یہ کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے، بندہ تڑپ جانا کیسے ہے. حدیث میں آتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے تو پڑھ کر بے ہوش ہو جاتے. یہ بات قرآن پڑھ کے بے ہوش ہو جاتے. قرآن کی آیتیں، یہ کیفیت کیا ہے. جب بندہ بے ہوش ہوتا ہوگا تو کیسے گرتا ہوگا. لوگ سمجھتے ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وہ تو رب جانتا ہے. اور یہ اکیلی بات نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے. سیدنا عمر فاروق، سیدنا فاروق اعظم، آپ نماز پڑھائی، حدیث میں آتا، بہقی نے روایت کیا، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی، سورہ یوسف تلاوت فرمائی. اور سورہ یوسف تلاوت کرتے ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بنیامین بھی گم ہو گئے، یوسف تو پہلے ہی گم ہو چکے تھے، بنیامین کو بھی حکمتاً روک لیا یوسف علیہ السلام نے. بظاہر حضرت یعقوب دکھی ہو گئے، اپنے آپ کو سب گھر والوں سے جدا کر کے اپنے مولا سے مناجات کرنے لگے. قرآن نے ذکر کیا ہے ہر طرف سے دکھوں نے جب آ لیا، آزمائشوں نے آ لیا، تکلیفوں نے آ لیا، پریشانیوں نے آ لیا، اب بظاہر رستہ نظر نہیں آ رہا، مگر مولا کے ساتھ بندے کا رستہ اسی وقت پھر بھی قائم رہتا ہے جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے. تو آپ نے یوں آیت پڑھی ہے، اس آیت کو پڑھتے تھے، اور قرآن کی اس آیت کو فاروق اعظم پڑھتے تو روتے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. مولا میں اپنی دکھوں کا اظہار، اپنے دکھوں کا شکوہ، اپنے غموں کا شکوہ صرف تیری بارگاہ سے مولا کرتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم جب یہ پڑھتے آیت ہچکی بن جاتی. آج ہمارے ہاں اگر قرآن پڑھتے ہوئے کوئی رو پڑے تو کہتے بولتے نہیں گیا. آیت کو بار بار پڑھے کیفیت میں. یہ فاروق اعظم کا حال سنا رہا ہوں،
اور ہم نے اپنی فکر مرتب کر لی ہے. چونکہ اب رونے والے نہیں رہے ہم, نہ رو کر سنانے والے رہے, نہ رو کر سننے والے رہے. کم ہیں, تھوڑے ہیں, تھوڑے ہیں, سمجھ کر کیفیت پا کر تھوڑے ہیں. مگر یہ میں فاروق اعظم اگر وہ پڑھ لیں, ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوا, وہ بار بار پڑھی, کتنے لکھے ہے آپ کو پتہ ہی نہیں سیاستہ کا. قرآن کو ذکر کو بھی کبھی روکا جاتا ہے, رب کا ذکر تو بار بار کرنا چاہیے. حضور کی حدیث ہے, بھولنا اور ہوتا ہے اور بار بار پڑھنا, اونچی بولیے, کیفیت اور ذوق کے ساتھ سننا اور پڑھنا. امام کعبہ کو بھی سنتے ہیں نا کبھی کبھی, تو وہ بار بار آیت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, روتے بھی. اور میں اشارہ دے رہا ہوں کسی کا ویسے سمبولک طور پر, اور بھی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے حضرت فاروق اعظم کی ہچکی بن جاتی یہ جب آیت آتی, اور کہتے ہیں اتنی ہچکی روتے کہ اس دور میں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے اب, مگر تعداد اچھی خاصی ہوتی ہوگی صحابہ کی. اب اس دوران جب روتے تو آخری صف والا بھی ان کی ہچکی کی آواز سن رہا ہوتا. تو حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں, پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا حال ایک اور جگہ آتا ہے. یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت بڑی درد والی ہے, سورہ تکویر انفطار کی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا. دھوکے میں پڑ گئے ہم لوگ, دنیا مناتے, دنیا کو اکٹھا کرتے, مال اکٹھا کرتے, بھول گئے کہ اس مال کو دینے والا کون ہے. اولاد کے لیے, گھر والوں کے لیے اکٹھا چلے کر رہے ہیں, مگر اس مال کو دینے والا کون ہے. جب وہ بلا لے, جب وہ بلا لے آ جاؤ میری طرف, اور ہم پھر بھی مال کی طرف بیٹھے رہیں, مال کے لیے بیٹھے رہیں. تو جب وہ کہے نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, بتائیں دکانیں خالی ہونی چاہیے کہ مسجدیں خالی رہنی چاہیے, دفتر خالی ہونے چاہیے کہ مسجدیں خالی رہنی چاہیے. جب قرآن کہہ رہا ہے, رب بلا رہا ہے, جس نے سارا کچھ دینا ہے, جب اس کی طرف آؤ گے جس نے پہلے بھوکا نہیں رکھا, اس کے راستے پہ وقت دو گے اور اس کے لیے قرآن حدیث عبادت کے لیے حاضر ہو جاؤ گے, کیسے ہو سکتا ہے وہ رازق تمہارا رزق گھٹا دے. وہ تو کہتا ہے تم میرے کام لگ گئے ہو, جی مولا, کہتا میں تیرے کام کر دوں گا, چلو. تو یہ آیت پڑھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال سنا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال میں نے آپ کو سنا دیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا. اسی طرح تلاوت قرآن کی اثر اندیزی کی جو کیفیات ہیں, میں اس کے لیے چند آپ کو باتیں سنا کر اجازت پھر چاہتا ہوں. حضرت سلیمان حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں ایک آیت پڑھوں اور 4 رات وہ آیتوں کے بارے میں سوچتا رہوں 5 رات اس کا ذکر کرتا رہوں, جب تک میں فکر کو منقطع نہ کروں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی میں اسی قرآن کی آیتوں میں گم رہتا ہوں. ایک آیت ہے مثال کے طور پر, چلیں ہم سورہ رحمان کی مشہور آیت جو ہم سب سنتے ہیں, کتنی بڑی آیت ہے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس بندہ اپنی زندگی کو سامنے رکھ لے اور اس کے کرم نوازیوں کو دیکھے اور پھر اپنی زندگی کو دیکھے, پھر رب کا پیغام آئے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا. اب بھی تجھے اس نے اپنا بندہ رکھا ہوا ہے. چاہے ہمارے پاس ایسا کوئی شخص آ جائے, ہمارا ملازم ہو, سرونٹ ہو, اور وہ کام بھی نہ کرے, تنخواہ دیں گے؟ بولیے, اس کو رکھیں گے اپنے پاس؟ اس مالک کو دیکھو ہم جیسے کیسے ملازم رکھے ہیں جو نہ اس کا کہا مانتے ہیں نہ اس کی بات مانتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کوئی نہیں میرے ہی ہیں. ایسا مولا دیکھا ہے؟ اس کی زمین پہ رہتے ہیں, اس کا کھاتے ہیں, اس کے باوجود وہ رزق بند نہیں کرتا. اس سے بڑی عطا کیا کرے. کئی لوگ شکوہ کرتے ہیں میری تو کدی سنی ہی نہیں گئی.
سونی تب جائے گی جب کروڑ روپے کا چیک کہیں سے نکل آئے. کروڑ بھی اب تو تھوڑا لگتا ہے, چھوٹا لگتا ہے. ہم نے اس کو اپنا دین رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کو یوں آزماتے ہیں, فلانی گڈی ملے تو پھر فلاں یہ انہیں پلاٹ مل جاتا پھر. اور جب بندے کو رب کہے بندے میرے لیے مینوں ٹائم نہیں ملیا, ٹائم نہیں ہے, تو رب قیامت کے دن ایسے بندوں کو پتا کیا کرے گا. حدیث میں, آیت میں, قرآن میں آتا ہے, رب کہے گا کیا ہوا, میں نے زندگی دی تھی تجھے, جسم دیا تھا, مال دیا تھا, دولت دی تھی, عزت دی تھی, شہرت دی تھی, سارا کچھ دیا تھا, میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو کہے گا مولا میں بھول گیا تھا, میں بھول گیا تھا. رب کہے گا تو وہاں بھول گیا تھا نا, آج میری رحمت نے بھی تجھے بھلا دیا. چاہ تجھے میرے حبیب کی زندگی نظر نہیں آئی؟ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. آپ پسند کریں گے ہم یا ہمارے بچے دوزخ میں جلیں, دنیا میں جل جائیں؟ تو دوزخ میں جلنا کیسے پسند کریں گے اگر تربیت نہیں کریں گے, اگر راغب نہیں کریں گے؟ اب ہر ایک کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں اللہ والوں کے. وہ تو حدیثیں تھی نا, اب اللہ والوں کے مشاہدات ہیں. حضرت سفیان ثوری چھوٹی شخصیت نہیں, امیر المومنین فی الحدیث ہیں. علم کا یہ مقام سب سے اونچا چوٹی کا جو ٹائٹل ہوتا ہے نا حدیث کا, وہ ہوتا ہے امیر المومنین فی الحدیث. حضرت سفیان ثوری وہ ہیں مگر صوفی ہیں. لفظ سور کا مطلب ہوتا ہے بیل, غار سور بھی بڑی ساری ہے اس وجہ سے, تو سوری بیل کو کہتے ہیں. آپ نا مسجد میں قدم رکھا تو بایاں قدم رکھ دیا, تو ایسے لگا جیسے جھڑکی سی آواز محسوس ہوئی ہے, اور کہا گیا ہے اے بیل تجھے نہیں پتا رب کے گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے نام کے ساتھ یہ ہمیشہ کے لیے لکھوا دیا سفیان ثوری. وہ جو سفیان بیل والا کوئی لگاتا ہے اپنے نام کے ساتھ؟ وہ فرماتے ہیں جب انسان قرآن حکیم پڑھتا ہے, کیونکہ قرآن میں آیا ہے فجر کے وقت جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس پر حاضر ہوتے ہیں, فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو فرمایا فرشتے اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے بوسہ دیتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے. دیکھیں ہم کتنی کتنی بڑے بڑی کرم نوازیوں سے دور جا رہے ہیں. اور بعض بزرگوں نے کہا کوئی بندہ ایک سورت پڑھنا شروع کرتا ہے, جیسے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ فارغ ہو جائے تو کوئی بندہ سورت شروع کرتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک ایسا بھی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کی رحمت نہیں کرتے, وہ الٹ لعنت بھی بیچتے ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جب وہ اس کی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے تو دعائے رحمت ہوتی ہے, اور اگر وہ نہ سمجھے پڑھ کر بھی نہ بدل رہا ہو تو پھر رحمت نہیں لعنت کرتا ہے. دونوں طرف کی بات ہے. سبحان اللہ. اب اس کا ثواب کیا, برکات آخرت والے بھی سن لیں جن کو قرآن سے محبت ہوگی. بس اختتام کر رہا ہوں, اور اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا. ابو الحسن سامری کے بارے میں ایک شخصیت ہے, متقی آدمی تھے, سامرا کے خطیب بھی تھے. وہ کہتے ہیں میں سامرا کے قبرستان میں قبر دکھاتے ہوئے کہا میں جب بھی یہاں آتا ہوں اس قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی ہے. جن کا قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے قرآن ان کو رسوا نہیں ہونے دیتا, ذلیل نہیں ہونے دیتا, کمتر نہیں ہونے دیتا. ہم سمجھتے رہیں رب نہیں سمجھتا. اور حضرت ابو بکر خطیب علیہ الرحمٰن نے روایت کی اپنی سند کے ساتھ کہ میں نے ایک شخصیت کو دیکھا, حضرت ابو بکر بن مجاہد کو خواب میں دیکھا, وہ پڑھ رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے کہا آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں, آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کہ فرمانے لگے میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا مولا مجھے قبر میں بھی تلاوت قرآن کی توفیق دیتے رہنا, اس لیے پڑھتا ہوں. آپ خود دیکھ لیں ساتھیو ہمارا حال کیا ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ یہ ٹاپک ختم ہو. میں اختتام کے اوپر ایک بات سنا کر آپ کو اختتام کر رہا ہوں, اور
سمجھانا اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مولا کی طرف آ جائیں. اور یہ خط ہے جو رب نے اپنے حبیب کا ہماری طرف بھیجا ہے. اپنی نسلوں میں، اپنی اولادوں میں قرآن کا ذوق پیدا کریں. ہم قرآن سے دور ہیں. جب قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا نظام، پھر نظام قرآن کی بات کون جانتا ہوگا؟ قرآن کبھی پڑھا ہی نہ ہو، سمجھا ہی نہ ہو، تدبر ہی نہ کیا، تفکر ہی نہ کیا، سنا تو بس ختم پہ سن لیا، ختم ہو گیا، کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. قرآن صرف اصحال ثواب کی کتاب نہیں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ ہے حیات. اس لیے ضابطے سے اپنا تعلق قائم کریں، اسی میں خیر ہے. اور قرآن پڑھیں تو نغمگی کے ساتھ، سنیں تو سونا کر کے. میں جو مزہ تب آئے آوازیں مسجدوں میں آئے کہ ہم نے اپنے حافظ صاحب اور رمضان میں قرآن والوں کو کہا یار ہور ہولا پڑھو نا ذرا، ہور تھوڑا ہولا. وہ کہنا آج کیا ہوا؟ کہ یار ذرا ہولا پڑھیا کر، ذرا مزہ نہ آ جائے؟ بولیے نا. ہیں؟ اور ہمارے اندر بھی صبح قرآن کا 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پر قرآن سن اور پڑھ لیں. چند آیتیں بچوں کو سامنے بٹھا کر کتنا غور پڑھے، کتنی خیر پڑھے. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے اور قرآن سے ہمارا تعلق جوڑ کے رکھے. وما علیہ الا